کیا آپ جانتے ہیں 8 رمضان المبارک دوسرے جمعرات کے دن سورۃ الکوثر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوں گے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے آنا آپ کی زندگی بدلنے کا اشارہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے، صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 8 مرتبہ 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن ہی اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے۔ ایک ہی دن میں اس سورت مبارک کے پڑھنے کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جب کوئی 8 رمضان المبارک دوسرے جمعرات کے دن اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرتا ہے اور اپنی چھوٹی انگلی کی جانب گنتی کرتے ہوئے اس سورت مبارک کو پڑھتا جاتا ہے، اور جب اس سورت مبارک کی یہ ترتیب اور یہ تعداد جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق اس عمل کو کرتا ہے، تو صرف 8 منٹ کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے ایسی برسات دیکھتا ہے، ہر طرف سے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ اس کے گھر سے ایک عجب سی خوشبو آتی ہے جو انسان کی روح کو معطر کر دیتی ہے، اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہر قسم کی حاجتوں کے لیے اور ماہ رمضان کے اس دن کی تمام برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور پورے سال کی خوشحالی کے لیے بہت ہی بہترین یہ وظیفہ ہے، بہت ہی بہترین یہ عمل ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کسی بندے کی 800 حاجات بھی ہوئیں بلکہ 8000 حاجات بھی ہوئیں، تو اس عمل کی بدولت جو اس نے آج 8 رمضان المبارک کے دن پڑھا، اللہ وہ تمام حاجتیں پوری فرما دیتے، کیونکہ یہ جو 8 کا عدد ہوتا ہے یہ آج کے دن کے ساتھ بڑا خاص ہے، اور آج کے دن کا عدد بھی 8 ہے۔ 8 رمضان المبارک کا دن ہے، 8 مرتبہ ہی اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو کوئی بندہ آج کے دن اس سورت مبارک کو کرتا ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، مرادوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے، اپنی باتیں اللہ سے منوانے کے لیے، کسی بھی خاص مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بھی دعا کو مقبول کروانے کے لیے اور جائز مراد تک پہنچنے کے لیے اس وظیفے کو آج کے دن جس ترتیب سے بتایا جائے اسی ترتیب سے کیجیے گا۔ اب ہم اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل کا طریقہ کار سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ دھیان اور توجہ سے اس عمل کو سمجھیے گا، دیکھیے گا، سنیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا، کیونکہ یہ انتہائی شاندار عمل اور وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی 8 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ 8 مرتبہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ کسی کو درود ابراہیمی پڑھنا مشکل لگتا ہے تو وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک 8 مرتبہ پڑھ لے۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، اس لیے صرف 8 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ نمبر 3، اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو وضو کی حالت میں کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ اور آج جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز عصر کے بعد پڑھیں گے یا افطاری سے پہلے پڑھ لیں گے تو یہ بہت ہی بہترین ہوگا۔ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے جو دعا کی جائے گی، انشاءاللہ بفضل خدا کھجور منہ کے اندر جانے سے پہلے رب تعالیٰ اس دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا۔ تو آپ نے اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد کرنا ہے یا افطاری سے پہلے کرنا ہے اور باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جب آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کرنا ہے تب آپ نے اپنے مقصد حاجت کی نیت کر لینی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، مراد ہے، اس کی نیت کر لینی ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 8 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یعنی 100 والی تسبیح پر جب آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں، پھر 8 مرتبہ، صرف 8 مرتبہ
سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر کو بھی بما بسم اللہ شریف کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اسی ترتیب سے آپ نے پھر سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف کو ضرور ساتھ ملانا ہے۔ جب 8 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں، پھر 8 مرتبہ ہی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا 8 مرتبہ۔ آخر میں پھر آپ نے وہی درود پاک 8 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بے بس ہو کے، بیکاری بن کے اللہ کے حضور دعائیں کرنی ہیں۔ یہ ایک مختصر مگر طاقتور ذکر پاک ہے جو ایمان اور توکل پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ذکر پاک ہاتھ کی انگلیوں پر اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر تسبیح پر پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ ثواب بھی ہوگا، اور آپ کے ہاتھ آپ کے لیے نور پیدا کریں گے۔ جن ہاتھوں پر، جن انگلیوں کے پوڑوں پر اللہ کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ، وہ انگلیاں ہمارے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یوں ہی ذکر پاک انشاءاللہ بروز قیامت اور کل قبر کو بھی ہمارے لیے روشنیاں پیدا کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر زیادہ سے زیادہ ذکر پاک کیا کریں۔ اگر آپ کو غلطی لگتی ہے تو آپ کاؤنٹر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے بعد اللہ کے حضور جب آپ نے دعائیں کرنی ہے تو انشاءاللہ اس یقین سے دعا کرنی ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے رب تعالی ہماری ہر دعا کو ضرور مقبول کرے گا۔ یہ چند منٹ کا عمل ہے، اور چند منٹ بعد ہی اس وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ کیسے کیسے آپ کی مدد کرتا ہے اور کیسے کیسے آپ پر اپنے کرم کا نور برساتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان یہ عمل ہے، آسان یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج کے دن ضرور کریں، اور ہو سکے تو 8 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ہر نماز کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر ضرور پڑھیں۔ پھر اللہ سے دعا کریں، اور اپنے مقدر اور نصیب کو 4 چاند لگتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔